بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زبیر مرزا ہوں۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ آج میرا بیٹا مجھے مار رہا تھا اور خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں آگے ہاتھ کر رہا تھا تاکہ میرے جسم کی بجائے چوٹ میرے ہاتھ پر لگے اور تکلیف کی شدت کم ہو، مگر میرے بیٹے نے زوردار ڈنڈا میرے بازو پر مارا اور میرا بازو توڑ دیا تاکہ میرا ہاتھ مجھے تکلیف پہنچاتے وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب مار کھاتے کھاتے میں بے ہوش ہو گیا تو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا۔ کہیں آدھی رات کو میرے حواس بحال ہوئے تو بیٹے کے ہاتھوں پٹنے کی وجہ سے، لگنے والی چوٹیں اور بازو میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے ساری رات بیٹھ کر کراہتے ہوئے گزاری اور صبح ہوتے ہی منت سماجت کر کے پڑوسی کے ذریعے سرکاری ہسپتال پہنچا۔ سرکاری ہسپتال بھی بس نام کا ہسپتال تھا۔ اس میں کام کرنے والے عملے کے لوگ مانند فرعون تھے۔ ہر کسی کو پہلے بات سننے پر آمادہ کرنا پڑتا اور بات سنوانے کے لیے اس متعلقہ کی پوجا کرنے کے مترادف جیسا گڑ گڑانا پڑتا تھا۔ واسطہ اور منتیں کرنا پڑتی ہیں۔ پھر کوئی اگر کسی میں رتی برابر بھی انسانیت ہو تو بات سن لیتا ہے، ورنہ وہ اپنی بے نیازی دکھاتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد ایک کمپاؤنڈر نے میری بات مانی اور مجھے ایک سکون آور انجیکشن دے کر سلا دیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں ٹائم باقی تھا۔ خیر ڈاکٹر صاحب آئے، مجھے چیک کیا اور پٹی کر کے کچھ میڈیسن دی اور فارغ کر دیا۔ بعد ازاں میں نے گھر جانے کی بجائے ملتان میں ایک فلاحی ادارے میں جانا بہتر سمجھا۔ اس فلاحی ادارے میں آج میری پہلی رات ہے اور میرے سامنے میرا ماضی گھوم رہا ہے۔ میں اس وقت 17 سال کا تھا جب میرے والد صاحب نے اپنے سگے بھائی یعنی میرے چچا کی زمین دھوکے سے ہتھیا لی تھی۔ چونکہ گھر میں وہ مقیم تھا اور گھر بھی اپنے نام کروا لیا تھا، اور پھر پولیس سے ملی بھگت کر کے اسے گھر سے اٹھا کر باہر کیا اور گھر کا سارا سامان بھی باہر پھینک دیا۔ میری چچی نے لاکھ ہاتھ جوڑے اپنی معصوم بچوں کو سامنے کر کے کہا کہ ان پر ترس کرو، مگر میرے والد صاحب کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ چچا چونکہ پیسے، تعلق، تعلیم اور وسائل وغیرہ ہر لحاظ سے میرے والد سے کمزور تھے، اس لیے کچھ دن تک لڑنے اور بددعائیں دینے کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کا کچھ سامان وغیرہ بیچ کر ایک گدھا گاڑی خرید لی اور اسی پر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگے۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد میں نے اپنے چچا سے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر میں آنے جانے لگا تھا۔ اسی دوران میں میری بڑی چچا زاد کزن علیزہ میں مجھے دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے اسے محبت کے نام پر ورغلانا شروع کر دیا۔ اپنے باپ کی طرح میں نے بھی اپنے چچا کو دھوکہ دینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے یہاں تک کیا کہ ایک رات اپنی بڑی چچا زاد کزن کو لے کر میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں نے اپنی محبوبہ کزن سے شادی کر لی۔ چچا جو پہلے ہی
ہماری طاقت سے واقف تھا۔ اس بار بنا زور آزمائی کیے وہ ہار مان گیا، مگر میرے باپ کو میری محبوبہ اور اپنی بھتیجی کا اپنی بہو بن جانا ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ انہوں نے مجھے علیزہ کو طلاق دے دینے کا کہا۔ میں نہیں مانا اور میں اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ تو پھر میرے والد صاحب نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ خیر 3-4 ماہ گزر جانے کے بعد محبت کا بھوت میرے سر سے بھی اتر گیا تھا، اور اس کے بعد علیزہ کی اہمیت گھٹتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ شادی کے 2 سال بعد جب میں نے دل بھر کر اپنی نفسی خواہش اس سے پوری کر لی تھی تو میرے والد نے موقع دیکھ کر مجھے ایک بار پھر سے علیزہ سے جان چھڑانے کا کہا، اور اس بار جان چھڑانے کے لیے علیزہ کو طلاق دینے کا نہیں کہا تھا، بلکہ اس جہان فانی سے رخصت کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں والد صاحب کی مرضی اور طریقے کے مطابق علیزہ کو ایک کمرے میں بند کر کے ہیٹر کی گیس کھول دی گئی تھی، یہاں تک کہ علیزہ تڑپ تڑپ کر وہاں ہی مر گئی اور اس کی موت کو قدرتی موت قرار دیا گیا۔ یوں علیزہ بھی میری زندگی سے نکل گئی اور میں نے اپنا مطلب بھی پورا کر لیا تھا۔ خیر وقت گزرتا ہے۔ اس کے بعد میرا باپ اپنی مرضی سے میری شادی کروا دیتا ہے۔ میری شادی کے کچھ سال بعد والدین چل بستے ہیں، البتہ میرا اور میری بیوی کا وقت اچھا گزر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے۔ جب میرا بیٹا 16 سال کا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے واپس آ رہا تھا۔ دوران سفر گاڑی کو حادثہ پیش آیا، میری بیوی بھی مر گئی، بیٹا بچ گیا، اور اب میں کہتا ہوں کہ کاش تب میرا بیٹا مر جاتا اور میری بیوی بچ جاتی۔ میرا بیٹا بری صحبت میں پڑا، پھر نشہ اور چوری چکاری کرنے لگا۔ جب چوری چکاری سے بھی نشہ حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ رقم پوری نہ ہوئی تو بالغ ہوتے ہی اپنے نام پر موجود زمین بیچ کر نشہ خریدنے لگا، یہاں تک کہ وہ ساری زمین بیچ کر منشیات خریدنے پر لگا دی جو میرے باپ نے میری خاطر اپنے سگے بھائی سے دھوکہ دے کر ہتھیا لی تھی، اور میں نے وہ زمین اپنے لاڈلے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ اب جب بیچنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا تو وہ مجھے تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جس گھر میں رہتے ہو یہ گھر میرے نام کرو اور خود کہیں اور چلے جاؤ۔ میرے انکار کر دینے پر وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، تو پھر میرے سامنے میرا ماضی چلتا ہے، کیسے میں نے اور میرے باپ نے ظلم کیے اور آج میں کس حال میں ہوں۔ میرے بیٹے نے مار مار کر میرا بازو توڑ دیا اور مجھے لگنے لگا کہ وہ کسی دن مجھے جان سے مار دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں ہسپتال سے سیدھا یہاں آ گیا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا یہاں رہوں گا اور موت کے بعد لاوارث قرار دے کر دفنایا جاؤں گا۔ وہ زمین میرے زوال کی وجہ بنی جو میرے باپ نے میرے چچا سے ہتھیا لی تھی، اور میں نے اس ظلم میں اپنے باپ کو سپورٹ کیا تھا۔
نہ صرف یہاں پر اکتفا کیا بلکہ بعد ازاں چچا کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور دھجیاں ادھیڑ دیں۔ چچا کی بیٹی کو لے کر فرار ہوا تو چچا پر دوبارہ ظلم کیا اور اسی چچا زاد کو جس سے میں محبت کا دم بھرتا تھا قتل کر دیا۔ تو اب ایک بار پھر ظلم کی حد کو کراس کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے مہلت ملی، مگر میں راہ راست کی طرف نہ پلٹا، یہاں تک کہ ہر ظالم کی طرح میری پکڑ کا بھی وقت آن پہنچا۔ اب میں اپنے کیے گئے ہر ظلم کا نتیجہ بھگت رہا ہوں اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ زر اور زمین واقعی فساد کی جڑ ہے۔